अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से में आप सबको खुश आमदीद। क्या आप चाहते हैं कि आप रोज़ाना चंद मिनट कुरान और सुन्नत के साथ गुजार कर अपने इल्म, ईमान और ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली लाएं? अगर आपका जवाब हाँ है तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सुनो ताहिरा से एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि मुस्तनिद इस्लामी किताबों के साथ इल्म हासिल करने का एक सफ़र है। यहाँ हम मारूफुल कुरान, अर्रहीकुल मख्तूम, हयात सहाबा, फ़ज़ाइल अमाल, शमाइल किबरा, बहश्ती ज़ेवर और दीगर मोतबर इस्लामी किताबों का आसान, दिलनशी और इल्मी अंदाज में मुताला करते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप सिर्फ वीडियोज़ ना देखें बल्कि इस इल्मी काफ़िले का हिस्सा बन जाएं। रोज़ाना चंद मिनट मेरे साथ गुजारें, एक नया सबक सीखें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत की रोशनी में संवारते जाएं। अगर आप इल्म दीन से मोहब्बत करते हैं तो अभी सुनो ताहिरा से को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और इस नेकी के सफ़र में हमारे मुस्तकिल साथी बन जाएं। आइए अल्लाह ताला का नाम लेकर आज का सबक का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। खाने के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना का बयान। हाथ धोना तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने से कबल और बाद में हाथ धोना फ़क्र को दूर करता है और तमाम नबियों की सुन्नत है। हाथ धोना ज़्यादती खैर का बायस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये चाहता है कि उसके घर में खैर ज़्यादा हुआ हो तो उससे चाहिए कि खाना आए तो हाथ धोए और जब फारिग हो जाए तो हाथ धोए। हाथ धोना बाइस बरकत है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने तौरात में पढ़ा है कि खाने से फरागत के बाद हाथ धोना बरकत का बायस है। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने से कबल और बाद में हाथ धोना बरकत का बायस है। हाथ धोना वसअत रिज़्क़ का बायस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है कि खाने से कबल और बाद में हाथ धोना वसअत रिज़्क़ का बायस है। इसमें शैतान की मुखालफत है। फ़ायदा अहयाल उलूम में है कि खाने से कबल और फरागत पर हाथ धोना फ़क्र और ग़ुरबत को दूर करता है। फ़ायदा खाने से कबल और फरागत के बाद हाथ धोना सुन्नत है। अगर हाथ साफ़ हो तब भी धोना सुन्नत है। चमचों और कांटों की सूरत में चूँकि हाथ धोने की ज़रूरत महसूस नहीं की जाती, इसलिए इन बरक़ात व फ़वाइद से महरूमी हो जाती है। कुदरत ने हाथ इसीलिए दिया है कि हाथ धोकर हाथ से खाए ताकि बरक़ात व फ़वाइद हासिल हों। बरकत का मफ़हूम ये है कि जिन फ़वाइद और मकासद के लिए खाना खाया जाता है वो पूरे होते हैं, बदन का जुज़ बनता है, इबादत और उम्दा अखलाक पर तक़वियत का सबब बनता है। बरकत का मतलब इससे ज़ायद महसूस होना भी है। सुन्नत की बरकत का एक अजीब वाक़या। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मेरे ऊपर 300 रुपये का कर्ज़ था और बवजह मुफलिसी के कोई सूरत अदा समझ में ना आती थी। इत्तेफ़ाकन एक दिन से मैंने किसी आलिम के दर्स में ये सुना कि जो शख्स खाना खाने से पहले और बाद में सुन्नत समझकर हाथ धो लिया करे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि चंद दिनों में उसका कर्ज़ अदा हो जाएगा। चुनाचा मैंने ये अमल शुरू किया। अभी चंद रोज़ ही किया था कि अल्लाह के फ़ज़्ल व इनायत से मेरे ज़िम्मा एक कौड़ी भी किसी की बाकी ना रही और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सुन्नत नबी पर अमल की बरकत से बारे दैन यानी कर्ज़ के बोझ से सबकदोश हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। बर्तन में हाथ धोना। सेलची में हाथ धोना दुरुस्त है। जिस बर्तन में खाया हो उसमें हाथ धोना बेअदबी है। खाने की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से।
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ کہو اور ہر ایک اپنے قریب سے کھائے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہو اور اپنی جانب سے کھاؤ۔ فائدہ: صرف بسم اللہ پڑھ لے تب بھی کافی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہتر ہے۔ بسم اللہ نہیں تو برکت نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ فرمایا کہ بسم اللہ کہو اور اپنی جانب سے کھاؤ۔ فائدہ: صرف بسم اللہ پڑھ لے تب بھی کافی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہتر ہے۔ بسم اللہ نہیں تو برکت نہیں۔ حضرت انس سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان کی شرکت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے پر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ نہ سونے کی گنجائش ہے اور نہ کھانے کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے سونے میں رات گزارنے میں شریک نہ ہو، اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اور کھانے پر بسم اللہ کہے، اس کی برکت سے شیطان شریک نہ ہوگا۔ بسم اللہ نہ پڑھنے پر شیطان کی شرکت کا واقعہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، کھانا پیش کیا گیا۔ ابتدا میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم نے ایسی برکت نہیں دیکھی، پھر آخر میں اتنی بے برکتی ہونے لگی کہ ہم نے ایسی بے برکتی نہیں دیکھی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بات کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو بسم اللہ پڑھ چکے تھے، پھر بعد میں ایک شخص شریک ہوا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، بس شیطان اس کے ساتھ کھانے لگا، اس کی وجہ سے یہ بے برکتی ہوئی۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ جماعت میں اگر کوئی ایک شخص بھی بلا بسم اللہ کے کہے شریک طعام ہوگا تو اس سے بھی بے برکتی ہوگی، اس سے بے برکتی کا اثر پورے کھانے پر ہوگا۔ آج یہ سنت سستی اور غفلت اور بے توجہی کی وجہ سے چھوٹتی جا رہی ہے۔ کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کا خیال نہیں آتا، کھانا لگتے ہی اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، چنانچہ بے برکتی کا مشاہدہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ بے برکتی کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کھانا مفید اور معین صحت نہ بنے۔ جماعت میں بہتر ہے کہ بعض ساتھی زور سے بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ شرکائے طعام میں سے ہر ایک کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ شروع میں بھول جائے تو جب یاد آ جائے پڑھ لے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ کہنا شروع کے کھانے میں بھول جاؤ تو بعد میں پڑھ لو۔ جب شروع میں بھول جائے تو بعد میں کیا پڑھیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بسم اللہ پڑھنا شروع میں بھول جاؤ تو وہ بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لے، یعنی جب یاد آئے۔ فائدہ: خیال رہے کہ یہ کھانے کے متعلق ہے، شروع میں بھول جائے تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے تو یہ پڑھ لیں۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ سنت ہے، شروع میں یہاں سنت نہیں، بخلاف کھانے کے وہاں دوران میں بھی سنت ہے۔ بسم اللہ کہہ لینے سے شیطان پر اثر۔ حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھاتا ہوا دیکھا اور اس نے بسم اللہ شروع میں نہیں پڑھی تھی، پھر بعد میں اس نے بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے کھایا ہوا اگل دیا اور اس کے پیٹ میں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ الحمدللہ آج ہمارا علمی سفر یہی مکمل ہوا۔ اگر آج کی اس محفل علم میں ایک بھی بات نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے صرف سن کر نہ چھوڑیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ثواب جاریہ کی نیت سے اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ویڈیو، ایک آیت اور یہی حدیث
اور یہی ایک نصیحت کسی کی زندگی بدلنے کا سبب بن جائے اور قیامت کے دن یہی آپ کے لیے اور میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو عمل میں اور ہمارے علم کو اخلاص میں اور ہماری زندگی کو قرآن و سنت کی روشنی میں ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اس مبارک علمی سفر میں میرے مستقل ساتھی بننا چاہتے ہیں تو سنو طاہرہ سے کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہم روزانہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہمارے اسلاف کی روشن زندگی میں سے ایک نیا سبق سیکھ لیں۔ اور یاد رکھیں، ہر دن ایک نیا سبق، ہر سبق ایک نئی روشنی، اور ہر روشنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف ایک نیا قدم ہے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات اگلے سبق کے ساتھ ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنے والدین اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔